وعلى رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة وبارك وسلم. معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء، ہم سب کے لیے یہ بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اللہ کے ایک دوست کے عرس کی مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے دوستوں کا تذکرہ ان کی مختلف صفات کے حوالے سے کیا ہے۔ کہیں ان کے لیے صدیقین اور صادقین کا لفظ آیا، کہیں ابرار کے لیے آیا، کہیں اولیاء کے حوالے سے آیا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہی صفات کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے مختلف القاب و آداب سے یاد کیا۔ بلکہ سچ پوچھئے تو قرآن کریم کا سب سے بنیادی مضمون، اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ قرآن کریم کا مرکزی مضمون کیا ہے جس کے گرد قرآن کے تمام مضامین طواف کرتے ہوں، تو آپ بااطمینان کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کا اپنے دوستوں کا تذکرہ کرنا ہے، اپنے مقبولوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ انہی کے گرد قرآن کی ساری آیات گردش کرتی ہیں، اور چونکہ دوستوں کو واضح کرنا ہے اسی لیے دشمنوں کا تذکرہ بھی کیا گیا تاکہ دوست واضح ہو جائیں۔ دشمنوں کا تذکرہ کر دینے سے دوست کی وضاحت مطلوب ہے، دشمن کا تذکرہ مطلوب نہیں ہے، دوستوں کی وضاحت مطلوب ہے، اس لیے دشمنوں کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف دوستوں کا تذکرہ نہیں کیا، یہ اللہ کو زیبا ہوتا کہ وہ صرف اپنے ولیوں کا تذکرہ کرتا، اس کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں کر رہے ہیں، اور وجہ بتانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اشارے کر دیے کہ تم میں سے اکثر لوگ نہ تو اعمال صالحہ کی ان قدروں تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اپنی نجات تلاش کر سکتے ہیں، نہ میری قبولیت کے دروازے پر پھٹک سکتے ہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے نجات حاصل کرنے کا، قبولیت حاصل کرنے کا، اور میرا مقرب بننے کی تمنا کو کامیاب کرنے کا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم تو کر نہیں سکتے، تم میرے دوستوں کے ساتھ ہو جاؤ، سنگت میں آ جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو، ان سے اپنی وابستگی اختیار کرو، ان کو اپنا امام کر لو، ان کے مقتدی ہو جاؤ، ان کو فالو کرو، ان سے اپنے آپ کو نسبت دے دو۔ یہ ساری باتیں جو کہی گئیں وہ اسی لیے کہی گئیں کہ دوستوں کا وجود سمجھ میں آئے۔ دوستوں کا وجود اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم بھی دوست تلاش کرتے ہیں، دوست تلاش کرنا، دوستی کی طرف میلان انسان کی فطری جبلت ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی دوست کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوست کا وجود اسی لیے رکھا ہے تاکہ بندگان خدا کو نجات کا ذریعہ دے سکے، قبولیت کا معاملہ دے سکے۔ اسی لیے دوستوں کو نمایاں کیا۔ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو چھپا دیتا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی اپنا دوست ظاہر کرے۔ کون جانتا ہے کہ میرا دوست کون ہے؟ کیوں ہم بتائیں کہ میرا دوست کون ہے؟ دوست آدمی اپنے دل کی مراد پوری کرنے کے لیے رکھتا ہے، دل کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے۔ دوست ذاتی رفیق ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میرا دوست کون ہے۔ ممکن ہے کہ آپ قیاس کیجئے کہ میرے دوست فلاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں،
وہ میرے دوست ہوں گے، لیکن تا وقت کہ ہم خود ظاہر نہ کر دیں کہ میرا دوست کون ہے، کوئی نہیں پہچانتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی جو صوفیاء کرام کے آتی، اولیائی تحت قبائی، میرے دوست تو میرے ایسے مقرب ہیں جیسے کہ وہ میری قبا کے اندر ہوں، میرے دامن کے اندر ہوں۔ اس میں دونوں باتیں مقصود ہیں اس قول میں، ایک تو یہ کہ وہ اتنے قریب ہیں کہ ان کو الگ نہیں رکھا ہے، ان کو اپنی قبا کے اندر کر لیا، اپنی چادر کے اندر کر لیا، اتنے مقرب ہیں وہ۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ جو چیز کسی کے قبا کے اندر ہو، چادر کے اندر ہو، وہ دوسرے پر واضح نہیں ہوتا۔ تو دوستوں کا مرتبہ، دوستوں کا مقام اور دوستوں کی معرفت بھی سب پر واضح نہیں ہے، اور ان کا قرب بھی واضح ہو گیا۔ لا یعرفون غیری، میرے علاوہ کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے۔ یہ دوستوں کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس شان سے ہلکا سا پردہ اٹھا بھی دیا ہے تو اس لیے تاکہ تمہاری نجات کا سبب بنے، سبب نجات بنانے کے لیے اٹھایا گیا۔ تو ہمارا بھی یہ وتیرہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی کسی دوست کا پتہ چلے تو ہم اس کو عملاً، اعتقاداً قریب کریں، اس کے قریب ہو جائیں، اس سے اپنی محبت میں اضافہ کریں، اس سے ہم اپنی انسیت میں اضافہ کریں، عملاً بھی اعتقاداً بھی۔ مثلاً آج مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس ہے، تو 700 سال، تقریباً 600 سے 650 سال، کل ملا کے 700 سال، حضرت کی حیات کو جوڑ دیا جائے تو 700 سال۔ ان 700 سالوں میں علماء، صوفیہ، محدثین، مفسرین، متکلمین، حفاظ، قراء، سب کی یکساں گواہی ہے کہ یہ اللہ کے ولی تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، محقق مضامین الہی تھے۔ تو جب ان پر اتفاق اور اجماع ہے تو قرآن و سنت کی تعلیم ہماری رہبری کرتی ہے کہ جس کے بارے میں تم کو یہ خبر پہنچ جائے کہ ولی ہے، اس کی جانب مائل ہو جاؤ۔ اور ہم تو معمولی بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتا ہے، اذا رأیت لی طالبا فقل لہ خادما، اگر دیکھ لو کہ میرا کوئی طالب ہے، میری کوئی تمنا رکھنے والا ہے، میری کوئی تڑپ رکھنے والا ہے، میرا دیوانہ ہے، میرا مجنوں ہے، فقل لہ خادما، تو تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم فوراً اس کی خدمت اختیار کرو، اس کی خدمت میں لگ جاؤ۔ یہ تو انبیاء سے کہا گیا جو خود دوست الہی ہیں، جو خود محبوبان بارگاہ الہی ہے۔ جب ان کا عالم یہ ہے، یاد رکھیے محبوب بارگاہ الہی ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ ادنا ترین محبوب کو بھی محبوب رکھے گا، اس لیے کہ وہ اس کا محبوب ہے جس کا وہ محبوب ہے۔ یہاں حسد نہیں چلتا، یہاں رقابت نہیں چلتی کہ رقیب ہو جائے کوئی، یہ حسد کا معاملہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے لیے سرکار دو عالم اس قدر توجہ فرماتے تھے، اس قدر توجہ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے بھائی؟ بعض صحابہ کے لیے اتنی توجہ سرکار دو عالم کی ذات پاک میں کیوں تھی، حالانکہ آپ تو سب سے بڑے محبوب تھے؟ تو جب کسی صحابی پر اللہ کی محبوبیت کی ادنا سی نظر بھی دیکھتے سرکار دو عالم تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نظر پڑ رہی ہے۔ یہ ہے محبت الہی کا فلسفہ۔ تو ہم لوگوں کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ جیسے ہی کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ محبوب الہی ہے، یہ ولی ہے، یہ ابرار میں ان کا شمار ہے، تو اس کی جانب متوجہ ہو جائیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کونوا مع الصادقین کہہ کے۔ اور اولیاء سے تعلق تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بھیک مانگنے کے لیے ہی یہ سب نماز رکھی گئی ہے۔ جتنی نماز ہے اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں۔ اس پر اجماع ہے امت کا کہ نماز کے لیے سورہ فاتحہ لازم ہے، سب کو پڑھنا لازم ہے۔ ہاں اگر امام تلاوت کر رہا ہے
تو مقتدی کا سننا لازم ہے. نہ سن سکے تو چونکہ امام نے اس کے لیے پڑھا ہے اور اس نے نیت کر لی ہے کہ ہم امام کے مقتدی ہیں، اس لحاظ سے بھی امام کا پڑھنا مقتدی کے لیے ہو گیا، تب جا کے مقتدی کے لیے نماز ہوئی. اگر امام سے تعلق کٹ جائے اور مقتدی نہ پڑھے تو نماز ہی نہ ہوگی. وہ تو امام سے تعلق ہے جو اس کے پڑھنے کو، یعنی امام کے پڑھنے کو مقتدی کا پڑھنا بنا رہا، تب جا کے نماز ہو رہی ہے. نماز کے لیے سورہ فاتحہ لازم اور فرض اور واجب ہے. یہ تینوں میں نے اس لیے دہرا دیا کہ لازم لغوی اعتبار سے، اور فرض دینی اصطلاح میں، اور واجب بھی دینی اصطلاح ہے. بعض فقہا کے نزدیک واجب اور فرض دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، بعض کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے.